نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ آقا علیہ السلام جو رول ماڈل دے کے گئے ہیں ہمارے لیے اپنے بعد، وہ قرآن اور اہل بیت ہے۔ اللہ کی توحید کا پرچم میں نے نصب کر دیا۔ تم جا کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، میں نے تمہارے سامنے توحید کا کانسیپٹ کلیئر کیا ہے۔ ماں کو جا کے تم منڈیوں میں بیچ دیتے تھے، فروخت کرتے تھے، ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ انا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن۔ ناظرین، آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اگر میں ایسا کہوں کہ پاکستان میں چند علماء کرام ایسے ہیں کہ جن کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، جن کی جو مقبولیت کا راز ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہی ہے، ان میں سے ہی یہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فین فالوئنگ کی اگر بات کی جائے تو صرف ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، بلکہ کروڑوں میں ان کے مداح موجود ہیں۔ جی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد یاسین قادری صاحب۔ ان کے پاس جو ایک ریکارڈ ہے سب سے بڑا یہ ہے کہ اب جب ان کو کوئی بلاتے ہیں تو وہ وکیل اہل بیت کہہ کے ان کو پکارا جاتا ہے۔ میرے خیال میں دنیا اور آخرت کا یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ قادری صاحب سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا سمجھتے ہیں یہ خارجیت اور ناسبیت کا جو آپ نے جو آپ نے گفتگو کی ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اصل میں نوید بھائی بات یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے مکتب فکر کا قید بنا ہوا ہے، اس کے اندر قید ہے اور قیدی بنا ہوا ہے۔ جبکہ ہمارے پاس جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لاسٹ جو حضور علیہ السلام کا ایڈریس ہے، آخری خطبہ ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو چیزیں دے کے، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سامنے مخاطب تھے وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یعنی آقا علیہ السلام جو اپنے لیے رول ماڈل دے کے گئے ہیں ہمارے لیے اپنے بعد، وہ قرآن اور اہل بیت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں جا رہا ہوں، جو مشن میں لے کے آیا تھا، جس تحریک کو لے کے آیا تھا، وہ مشن میں نے پورا کر دیا۔ اللہ کی توحید کا پرچم میں نے نصب کر دیا۔ تم جا کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، میں نے تمہارے سامنے توحید کا کانسیپٹ کلیئر کیا ہے۔ ماں کو جا کے تم منڈیوں میں بیچ دیتے تھے، فروخت کرتے تھے، ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوید بھائی کیٹاگوریکلی دو ٹوک کہہ کے گئے کہ میرے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت پر رہیں، صراط مستقیم پہ رہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے، قرآن کو تھام لو اور میری اہل بیت کو تھام لو۔ یعنی قرآن کا اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو وہ میری اہل بیت ہوگی۔ یعنی دو چیزیں حضور علیہ السلام دے کے گئے ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا ہے، امت نے کیا کیا؟ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے زور دیا، ہم صحیح مسلم میں روایت ہے 3 مرتبہ دہرایا، اور صحیح مسلم میں، بخاری میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، اہل سنت کی 350 کتب میں یہ روایت اور یہ حدیث صحیح ہے۔ سر اگر یہ تمام چیزیں صحیح ہیں تو پھر اصل تفرقہ کیا ہے؟ تفرقے کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ آپ اہل سنت کے عالم ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا ایک بہت بڑا مقام اب بن چکا ہے۔ اگر تو یہ سب چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں تو تفرقہ کیا ہے اہل تشیع کا اور اہل سنت والجماعت کا؟ بس یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے وقت ہمیں دے کے گئے امت کو، اور ہدایت کو اس کے ساتھ مشروط کر دیا، یعنی ہدایت کو اہل بیت اطہار کے ساتھ حضور نے جوڑ دیا، اٹیچ کر دیا کہ ہدایت کا فقط ایک ہی راستہ ہے، قرآن اور اہل بیت۔ تو ہم نے کیا کیا کہ قرآن اور اہل بیت سے منہ موڑ لیا، تعلق توڑ لیا، واسطہ توڑ لیا۔ ہم اپنے جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، اپنے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے پیچھے چلنا شروع۔ اصل سنیت اور اصل شیعت جب ان کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ مسئلہ نہ شیعت میں ہے، خرابی نہ سنیت میں ہے، فطور مولوی کی نیت میں ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات! سنیت میں اور شیعت میں کوئی رت
رتی برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا. ہر بندے نے سنیت کا چہرہ گدلا کر دیا اور شیعت کی ضد میں اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا. جو اہل بیت کا ذکر کرے, جو ان کی عظمت کی بات کرے, جو ان کی افضلیت کی بات کرے, وہ کہتے ہیں جی رافضی ہو گیا, شیعہ ہو گیا. یعنی شیعہ کی ضد میں ہے نا. آپ کو اہل سنت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں, متجدین ہیں, وہ آپ کو اب سنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھ رہے یہ بات آج کی نہیں ہے. امام شافعی جو اہل سنت کے بہت بڑے فقیہ ہیں, آپ سعودی عرب جائیں, امام شافعی کا نام لیں, بڑے بڑے مفتیان اپنی گردن جھکا لیں گے. آپ نے لکھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی نے لکھا کہ حضور کی اہل بیت, اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں فرض کر دیا, کمپلسری کر دیا. آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے, اللہ نماز اس کے منہ پہ مارتا ہے, اس پر فتویٰ لگا کہ شیعہ ہو گیا, رافضی ہو گیا. امام شافعی آپ نے پھر لکھا ان کان رفدن حب اہل بیت محمد فل یشہد ثقلانی رافض. آپ نے فرمایا اگر اہل بیت کی محبت سے, علی علیہ السلام کی محبت سے, پاک سیدہ کی تعظیم سے, حسنین کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے رافضی, تو پھر دونوں جہاں سن لے جن و انس, کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی. اور یہ شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, وہ تو سنی ہے نا, وہ کہتے ہیں شاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین. یعنی وہ کہتے ہیں کہ دین کی بنیاد, آغاز, فاؤنڈیشن, اصل, اوریجن, مبدا, بگننگ, جڑ, روٹ, فاؤنڈیشن وہ پاک زہرا کا لال حسین ہے. اقبال کہتا ہے کہ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال, یہ گناہ گار بوترابی ہے. تو یہ میں یاسین قادری نہیں, اس ملا اعظم نے کسی کو نہیں بخشا جس نے بھی اہل بیت اطہار کی عظمت کا, ان کی افضلیت کا علم اٹھایا ہے, پرچم اٹھایا ہے. یہ جو مفت سے مفتی ہیں انہوں نے فتوے جڑے ہیں. مفت سے مفتی. علامہ صاحب جاتے جاتے ایک سوال بہت زیادہ ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں اور جس عزم پہ آپ چل رہے ہیں, مفتی حنیف قریشی صاحب اور علامہ اور ڈاکٹر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ بھی اسی پہ چل رہے ہیں, لیکن کیوں وہ آپ کے خلاف وہ بھی آپ باتیں کرتے ہیں؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ٹی آر پی کے لیے ہے یا یہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو جرمن بات بتاتا ہوں. آپ مجھے ابھی میرا انٹرویو کر رہے ہیں, جو میرا مسلک, عقیدہ, ویژن, نظریہ اور تھاٹ ادھر ہے نا, وہی ممبر پہ ہوگا. واہ واہ. یعنی میری طبیعت میں منافقت نہیں کہ اگر کوئی شیعہ مل گیا تو اس کی ہاں میں ہاں ملا دی, کوئی دیوبند مل گیا اس کی ہاں میں ہاں ملا دی, کوئی اہل حدیث مل گیا اس کی ہاں میں ہاں ملا دی. یہ دونوں جو ہیں منافقت ہے. میں جرمن بات کر رہا ہوں اور یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے, میرے ہزاروں لیکچر پڑے ہوئے ہیں. منافق آدمی ہے یہ. ڈرائنگ روم میں ان کا عقیدہ اور ہوتا ہے, ممبر پہ ان کا عقیدہ اور ہوتا ہے. ڈرائنگ روم میں اگر کوئی سید مل گیا تو کہتے ہیں جی علی جیسا کون ہے, مولا علی علیہ السلام تو سب سے افضل ہے. ممبر پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں, پہلے نمبر پہ ابوبکر صدیق ہیں, دوسرے نمبر پہ عمر فاروق ہیں, تیسرے نمبر پہ عثمان غنی ہیں, چوتھے نمبر پہ مولا علی علیہ السلام ہے. مفتی حنیف قریشی اور محمد علی مرزا, ان دونوں میں سے آپ کو کون لگتا ہے کہ یار یہ بہتر کام کر رہا ہے؟ مرزا صاحب ہیں, انہوں نے جو اہل بیت اطہار کے, وہ لوگ جو اہل بیت اطہار کے دشمن تھے ان کو جو ایکسپوز کیا ہے, تو میرے خیال میں وہ بڑا بہتر کام انہوں نے کیا ہے اس حوالے سے. اور حنیف قریشی صاحب نے جو سنیت کے سٹیج کے اوپر اہل بیت اطہار کا ذکر عام کیا ہے, تو یہ میرا خیال ہے ان کو کریڈٹ جانا چاہیے دونوں کو. جزوی طور پہ میں کہوں گا, کلی طور پہ نہیں. بل کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور یہ جو قانون ہے میں کہتا ہوں یہ صحابہ کی آڑ میں, کیونکہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کے نموز کا قانون تو آلریڈی موجود ہے, تو یہ جو انہوں نے کیا اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ یزید لعنتی کو رضی اللہ کہلوانا چاہتے ہیں, یہ یزید کو جنت میں گھسیڑنا چاہتے ہیں, یہ یزید کو رحمت اللہ کہلوانا چاہتے ہیں, یہ یزید کو امیر المومنین کہلوانا چاہتے ہیں. ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ نعرہ ان کا بڑا خوبصورت ہے, تحفظ ناموس سے صحابہ اور اہل بیت, کتنا خوبصورت نعرہ ہے. یہ بالکل اسی طرح کا نعرہ ہے جیسے صفین میں لگا تھا, جو مولا علی علیہ السلام کے سامنے باطل لشکر تھا, انہوں نے بھی نعرہ لگایا تھا کہ حکم اللہ کا چلے گا. جب مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا نعرہ پہنچا تو آپ نے فرمایا تھا کہ نعرہ بڑا خوبصورت ہے ان کا, لیکن ان کے نعرے کے اندر ان کی نیت میں فطور ہے. یہ بھی نعرہ بڑا خوبصورت ہے ان کا, لیکن اس نعرے کے اندر ان کا نیت میں فطور کیا ہے کہ یہ اس ملک پاکستان کے امن کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں, یہ شیعہ سنی کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں, یہ ان کو دست و گریباں کرنا چاہتے ہیں, یہ بھائی کو بھائی سے لڑوانا چاہتے ہیں, یہ ملک پاکستان کے امن کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں. ایسے عناصر یہ صحابیت کی آڑ میں یہ بنو امیہ کو شیلٹر فراہم کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم صحابیت کی آڑ میں حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے, نوکر رہے, وہ سارے صحابہ ہمارے سر کا تاج ہے. کوئی ایک مسلک بھی اہل تشیع ہو, اہل حدیث ہو, دیوبند
देवबंद हो, सुन्नी, बरेलवी, रिजवी, मैं आपको कहता हूँ नवीद भाई, कोई एक मसलक की ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, दूसरे मसलक के मुक़द्दसात की बेअदबी, गुस्ताखी की इजाज़त नहीं देता। तो जब कोई मसलक इजाज़त ही नहीं देता तो इसका क्या माना बना कि ये यजीद को शेल्टर फराहम करना चाहते हैं। और हम अहले बैत अतहार के दुश्मनों को कभी भी रज़ी अल्लाह नहीं कहेंगे, अहले बैत अतहार के दुश्मनों को कभी भी रहमतुल्लाह नहीं कहेंगे और ना उनको कभी तस्लीम करेंगे। इसलिए इसका हरगिज़ ये मतलब और माना नहीं है जिसका अभी आपने नाम लिया, जिस मौलवी साहब का पिंडी का, उसने सबसे पहले आके कहा था कि ये बिल ठीक है। वो कहता था बिल बड़ा अल्लाह है, जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं माज़अल्लाह वो चाहते हैं कि सहाबा की गुस्ताखी हो। पहली FIR उसी पे हुई है। तो अब होता है कि ये वो चूँकि चनाचे मेरा मकसद ये नहीं था, मेरे सबकते लसानी से मेरे मुंह से सहाबी का नाम निकल गया, तो यही बात हम चाहते थे। न जाने कौन मार दे काफर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बिल जो है ये इस मुल्क में अमन को ख़राब करेगा और ये फ़िरका वारियत को हवा देगा और जो उलमा है बिलखसूस उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। न जाने कौन मार दे काफिर कह के शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। मैं तो आपको ये भी नहीं कहूँगा कि मौलाना साहब की गुफ्तगू आपको कैसी लगी। नो डाउट कि इनकी गुफ्तगू का जो मेयार है उसका आसमान से बातें करती है इनकी गुफ्तगू। और कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अल्लामा साहब ने जो बातें कही हैं वो 100% दुरुस्त कही होंगी और कमेंट सेक्शन आपके पास है, खुल डुल के अपनी राय का इज़हार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।